الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی عن ارباز بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چند لمحات اپنے دین کی خاطر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج 27 نومبر 2020 ہے اور بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی تاریخ ہم نے تقریباً 1 ماہ قبل طے کی ہے۔ آپ کے یہاں بستی حبیب ضلع بکھر میں حضرت مولانا قاری محمد اسحاق دامت برکاتہم کی دعوت پر، تو آج وعدے کے مطابق وہ تاریخ آ پہنچی ہے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا اور مجھے دیکھنا۔ میری بات کو سنو گے تو میں بات کر سکوں گا، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو شاید میں بات نہ کر پاؤں، اس لیے آپ مجھ سے بات فرمائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارا دین سکھایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں دین زبان سے ارشاد فرما کر بھی سکھایا ہے اور خود عمل کر کے بھی سکھایا ہے، اور امت کو ان احکامات پہ چل کر کے بھی سکھایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو سکھانے والے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو ہماری کامیابی ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ قرآن پاک کا مسئلہ ہو، حدیث پاک کا ہو، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی شخص وقت کے نبی کے طریقے کو نہیں دیکھتا تو وہ کبھی دین پر عمل نہیں کر سکتا، اور کسی مسئلے پر قرآن کریم سے رہنمائی نہ ملے واضح طور پہ اور حدیث پاک سے مل جائے تو وہ مسئلہ حدیث پاک والا بھی شریعت کا مسئلہ کہلائے، اور حدیث پاک کا انکار یہ بھی اللہ کی بات کا انکار بن جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تھی کہ اے فرعون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ جا، تو خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات کو ٹھکرایا، نہ مانا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا نا، اس کے جواب میں فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ اگر ہم سوچیں نا کہ فرعون جو پانی میں ڈوبا ہے وہ تورات شریف کے انکار کی وجہ سے ڈوبا ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے جی نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی تھی نا، تو تورات تو فرعون نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ تورات شریف موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے مرنے کے بعد اتری ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تھا نا، اس کے بعد تورات شریف اتری تھی۔ کیوں؟ جب فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گئے، قوم ایک جگہ رہی، پھر 40 راتوں کے اعتکاف کے لیے اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ وہاں گئے تو اللہ نے 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات دے دی، تو فرعون تو غرق ہو گیا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ فرعون نے تو اللہ کی کتاب دیکھی نہیں تھی، تو جب فرعون نے اللہ کی کتاب دیکھی نہیں تو فرعون غرق کیوں ہوا؟ تو اس سے پتہ چلا وہ اللہ کی کتاب کے انکار پہ غرق نہیں ہوا، تو وہ ایک ہی وجہ سے غرق ہوا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کیا تھا۔ اس سے سمجھ آیا نبی کی حدیثوں کا مقام اتنا ہے، پیغمبر کی حدیثوں کا مرتبہ اتنا ہے
کہ اگر کوئی وہ نہ مانے تو اللہ اسے فرعون بنا کے غرق کر دے گا. تو اسی لیے حدیث پاک کے مسئلے کا بھی انکار نہ کریں. قرآن کا وہ مسئلہ سر آنکھوں پہ، اور حضور کی حدیث کا وہ پھر بھی سر آنکھوں پہ. ایک حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ہے، عالم کو 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے جن کو کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی، وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے ہوں گے، لیکن وہ لوگ حدیث پاک کا انکار کریں گے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نہیں مانیں گے. اور وہ لوگ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، یہ حدیث میں یوں ٹیک لگا کر تکیے پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس کوئی حدیث آئے گی تو وہ حدیث کو انکار کریں گے. قرآن دکھاؤ، قرآن ہم حدیث نہیں مانتے. فرمایا لا الفین احدکم متکئن علی اریکتہ فیأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. کہا میں تم لوگوں کو ایسے نہ پاؤں کہ تم میں کوئی بندہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور حضور کی حدیث آئے تو وہ کہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمیں قرآن دینا. حضور نے فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا. اس سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پیغمبر کے فرمان میں، پیغمبر کے عمل میں، پیغمبر کے حکم میں کوئی بات آ جائے اور وہ واضح قرآن میں نہ ہو پھر بھی ماننا ضروری ہے. یہ جو نماز ہے نا، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز مومن کی معراج ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو نماز میں دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا اللہ کا قرآن یا حضور کا فرمان. نماز میں حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم سے، یہ حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک کے سپارے میں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہے قرآن پاک میں. تو ہم تھناؤں سے حدیث تو چاہتے ہیں نماز. تو شروع ہم حضور کی حدیث سے کرتے ہیں نماز، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک میں، سورت پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک میں، اور پھر وہاں سے لے کر وہ اللہم صلی علی اللہم بارک تک ساری حدیثیں پڑھتے ہیں. یہ آمین لفظ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں وَلَضَّالِّينَ تک ہے، آمین حدیث میں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ قرآن کریم کی حدیث پاک ہے. رب اغفر لی وارحمنی 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے. التحیات للہ والصلوات حدیث پاک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود پاک، درود ابراہیمی حدیث پاک ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد حدیث پاک ہے. اور اس کے آگے 2 دعائیں ہیں، یا تو پڑھو ربی جلنی مقیم الصلاۃ، وہ قرآن پاک ہے، اور یا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ حدیث پاک ہے. تو قرآن پاک نماز میں کم پڑھا جاتا ہے اور حدیث پاک زیادہ پڑھی جاتی ہے. کوئی بندہ کہے میں نے اتحیات نہ پڑھی ہے نہ اتحیات بیٹھا ہوں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ وہ قرآن تو دور رکوع پڑھی کھڑوتا ہوئے. تو حدیث پاک ساتھ پڑھنی پڑے گی. تو پیغمبر کی حدیث کی بھی بہت بڑی حیثیت ہے، تو صرف قرآن پہ نہ سمجھیں. اب میں ایک بات یہاں ایک اور سمجھاتا ہوں. جب قرآن اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات بھیجی جو ہمیں قرآن بھی بتا رہی ہے اور حضور کی ذات ہمیں اللہ کا فرمان بھی بتا رہی ہے. یہ کیسے ہمیں ہمارا دین حضور نے سکھایا؟ آؤ میں اس پر ایک حدیث پاک تفصیلی آپ کو سناتا ہوں، توجہ رکھنا. بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، ان 2 کتابوں میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک وقت تھا ہم حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل، ایک شخص اچانک آیا. جب وہ آیا نا، لا یرا علیہ اثر السفر، مسافر نہیں لگتا تھا کہ باہر کا ہو. اور جب مسافر نہیں ہے، تازہ نہاد ہو کر آ رہا ہے، مدینے کا ہی ہوگا، لیکن ولا یعرفہ منا احد، ہم میں کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں تھے کہاں کا، مدینے میں کہاں رہتا ہے. یعنی جو مدینے کی اس ٹائم چھوٹی سی آبادی تھی، اس آبادی میں بندے کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس کو پہچانتا بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اور وہ بندہ جب نہیں پہچانتے تو باہر کا ہوگا، تو باہر کا ہوگا تو مسافرانہ کوئی شکل، اس کے اوپر کوئی گرد و غبار ہو، جیسے باہر سے بندہ آتا تھا مسافر کی شکل بتاتی تھی. کپڑے اس وقت اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا،
لیکن لا یرا علیہ اثر السفر، مسافر بھی نہیں ہے۔ تو ہم اسی کشمکش میں تھے کہ یار کون ہے، کون آدمی ہے، کیسے آیا، کیا پوچھتے، کوئی نیا بندہ ہے۔ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم سوچتے رہے، وہ فوراً آیا حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تو ہم نے دل میں سوچا چلو جو بھی ہے نا ٹھیک جگہ پہ آیا، اب کچھ پوچھے گا، کچھ بتائے گا تو بات کھل جائے گی کہ بندہ کون ہے۔ تو کہتا ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو، جی میں بندہ اتحیات پر بیٹھتا ہے نا، اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ اس سے پتہ چلا شاگرد بن کے آ رہا ہے نا، دو زانو ہو کر بیٹھ رہے۔ اور اگلا کام کیا کیا؟ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دیا۔ یعنی کوئی سوالی ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ بندہ اتنی دلیری سے آ کے حضور علیہ السلام سے بات کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بھی برا نہیں منایا اور کہا تو کون ہے، کہاں، یہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اور ایک حدیث پاک میں والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، کلمہ طیبہ میں توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، حج کی طاقت ہے تو حج کرو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے ارکان 5 جسے ہم کہتے ہیں، 5 ارکان بتا دیے۔ اس بندے نے سنے نا، کیا کہا؟ صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو کہا یسألہ ویصدقہ، عجیب آدمی ہے، پوچھتا بھی ہے پھر کہتے جی ٹھیک ہے سر آپ نے سچ کہا۔ تو اگر پوچھتا کیوں ہے جب اسے پتا تھا اور پوچھ لیا ہے، اس کا معنی پتہ نہیں تھا تو پھر تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ اسی بات میں ہم سے اس نے دوسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن الایمان، اب بتائیں ایمان کیا ہے؟ یہ جو اسلام ہوتا ہے نا وہ جسم کے اوپر ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور ایمان جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ ظاہر والا اسلام ہوتا ہے، باطن والا ایمان ہوتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، جو اندر جس پر رب کی نظر ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ اب اس نے ایمان پوچھا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے 6 چیزیں فرمائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کہا اللہ کو مان، فرشتوں کو مان، اللہ کے رسولوں کو مان، اللہ کی دی ہوئی کتابوں کو مان، قیامت کو مان، اور اچھی اور بری تقدیر کو مان۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن الاحسان، کہ اب بتائیں احسان کیسے کہتے ہیں؟ تصوف، للہیت، دل کا پاک ہونا، اللہ اللہ کرنا، یہ درجہ مجھے احسان کا، تصوف کا، رب کے قرب کا کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا 2 چیزیں ہیں۔ کیا وہ کیا؟ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، بالکل خالص ہو کر۔ اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو یہ تو بات مان لینا کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ چوتھا اور آخری سوال، اخبرنی عن الساعہ، بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ سارے جانتے تھے کہ قیامت کا علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، علم قیامت کس ٹائم آئے گی، وہ اسپیسیفک ٹائم، متعین وقت، خاص وقت، کون کیڑا ویلا ہو سی، کیڑا جمعہ ہو سی، جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اسے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتہ ہے نا کہ اللہ کو پتہ ہے، اتنا اسے بھی پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا ایک چیز ہے جو آپ کو زیادہ پتہ ہے، اخبرنی عن اماراتہا، آپ کو نشانیاں پتہ ہیں، وہ آپ بتا دیں، نشانیاں آپ کو پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں میں 2 نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ نمبر 1، ان تلد الامۃ ربتہا، لفظی ترجمہ ہے کہ باندھی اپنے مالک کو جنے گی،
مراد کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی قائم ہوگی کہ بیٹی گھر میں مالک کی حیثیت پہ ہوگی اور ماں نوکرانی بنی ہوئی ہوگی، اور بیٹا گھر میں خود کو مالک سمجھے گا اور والد کو نوکر سمجھے گا۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جو لوگ دیہات میں رہیں گے، قوم اور ہوگی، پڑھ لکھ کے شہر میں آئیں گے، قومیت بدل دیں گے اور ایک دوسرے سے عمارتیں اونچی 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 کرنے میں مقابلہ کریں گے کہ تیرا گھر اونچا یا میرا اونچا۔ ضرورت نہیں دیکھیں گے کہ میں گھر کیوں بنا رہا ہوں، میری ضرورت ہے 10 منزلہ بھی ضرورت ہے تو بنا لے۔ وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنائیں گے، وہ کس بنیاد پہ بنائیں گے؟ ایک دوسرے کے مقابلے کی بنیاد پہ۔ فرمایا یہ قیامت کی دوسری نشانی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، فوراً اٹھا اور چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ایک وقت تک میں رکا رہا کہ یہ بندہ کون تھا، کیا تھا، لیکن مجھے ہمت نہ ہوئی اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک ٹائم آیا، خود پوچھا اتدری من السائل یا عمر، عمر جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ اعلم۔ عمر جانے نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اور آپ کا رب ضرور جانتا ہے۔ دیکھو یہ ادب والا جواب ہے۔ ورنہ حضرت عمر کہتے ہیں میں کو سب کوئی نہیں پتا، میں یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، لا اعلم نہیں کہا، کیا کہا میرے جانے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اور آپ کے خدا کو تو پتہ ہے۔ اس کا معنی حضور خود بتائیں گے نا، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ فرمایا وہ انسان نہیں تھا، فَإِنَّهُ جبرائیل، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے؟ کہا جی ہاں۔ وہ کیوں؟ کہا آتاکم یعلمکم دینکم، وہ اس لیے آئے تھے کہ تم میں کچھ بندے بیٹھے ہیں جن کے دل میں سوالات ہیں، لیکن ان سے ہمت نہیں ہوتی کہ وہ رسول اللہ سے پوچھ سکیں، تو ان کے دلوں کی ترجمانی اس نے کی اور تمہیں تمہارا دین سمجھا گیا ہے، تمہیں تمہارا دین بتا گیا۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو حدیث؟ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو میں نے تفصیل سے چھوڑ دی ہیں، صرف ترجمے پر اکتفا کیا۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن آیا ہے نا، اس قرآن کی تشریح حضور نے اپنے عمل سے کرنی ہے، حضور نے اپنے فرمان سے کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے کرنی ہے۔ اس سے سمجھ آیا دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا اور رسول اللہ نے بتایا۔ جو اللہ اتارے نہیں اور رسول اللہ بتائے نہیں، وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر شریعت کے مخالف ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر نہیں ہے۔ قابل قدر وہ ہے جو اللہ رسول کا بتایا ہوا۔ جو اللہ رسول والی چیز نہیں ہے نا، تو وہ کوئی اور مسئلہ تو ہو سکتا ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں کہیں گے۔ اگر دین کے حصے کی بنیاد پر بات ہو تو وہ بدعت بن جائے گا، سنت نہیں رہے گا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شریعت کا عقیدہ اور عمل جس پر حضور اپنی امت کو چلائیں، یہ سنت ہے۔ اور جو کام شریعت سے ثابت نہ ہو، لوگ اسے دین سمجھ کے کریں اور نہ کرنے والے پر اعتراضات کریں، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ سنت اور بدعت میں ایسے ہی فرق ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے گویا قریب قریب ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، دودھ کی نالی اور پلیتی کی نالی اکٹھے ہی آتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں میں خون اور پلیتی کے درمیان لبناً خالصا، خالص دودھ تمہیں دیتا ہوں جانور سے۔ تو ہمارے دل میں بھی قدر سنت اور قدر بدعت، یہ دونوں ہیں۔ جو بدعت کی چیزیں نا اسے بدعت ہی رکھیں، اسے سنت کے طور پہ نہ لائیں۔ سنت وہ ہے جس پہ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، اور بدعت وہ ہے جو نہ حضور کو پتہ ہو، نہ حضور کے صحابہ کو پتہ ہو، اور بعد میں اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہو۔ تو دین کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ نبی اور نبی کے صحابہ سے ثابت ہوگی۔ یہ یاد رکھو، ہمارے علماء حق، علماء دیوبند کا کام صرف یہی ہے کہ ہم اسے دین کہتے ہیں جو ہمیں حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت دے گئے ہیں۔ اپنی طرف سے کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، وہ سنت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ وہ تب دین اور شریعت اور سنت ہے جب حضور اور حضور کے صحابہ سے ثابت ہو۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہاں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو حدیث پاک سے چڑ ہے اور وہ پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتے، جن کو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں، پرویزی بھی کہتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی حدیث کو نہیں مانتے اور دلیل دیتے ہیں، گڈی تے لولی دلیل ہی رہتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں کراچی رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک بار فون کیا کہ مولانا آپ کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص ہے، بوڑھا آدمی ہے لیکن اس کے پاس دلیلیں بڑی جوان ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں حدیث پاک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سال بعد لکھی گئی تھی، حضور نے خود تو نہیں لکھوائی تھی حدیث، تو لہٰذا جو بعد میں لکھی گئی ہو سکتا ہے اس میں غلطی آ گئی ہو، ہم اسے حضور کی بات سمجھتے رہیں، اس لیے حدیث چھوڑ دو، صرف قرآن مانو۔ اور حضور آئے بھی تو اللہ کا قرآن دینے تھے نا، تو اب قرآن ہی مانو۔ تو وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ اسے کچھ سمجھائیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا ایسا بندہ ملاقات کر کے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا، میرا تجربہ ہے ایسے بندے کو شوق ہوتا ہے مسئلہ بتانے کا، کچھ بندوں کو شوق ہوتا ہے مسئلہ ڈس ہوں مولوی کو بن کے۔ میں نے کہا وہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا، بتانے آئے گا، ڈرامہ کر رہے ہیں، اسے آگ لگاؤ، نہیں مانتے نہیں مانے چھوڑیں، کیا اپنا عقل اس پر خرچ کرنا۔ یقین مانیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں سمجھنے کے، انہیں تو سمجھانا چاہیے، اور جو سوال کرے نا پانی دی میدانی واسطے خواہ مخواہ کے دوسرے کا سر کھانے کے لیے، اس سے جان چھڑانا بہتر۔ ہمارے استاد صاحب ایک جگہ تھے، ان سے سوال ہوا، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہاں کہ سچ دسا پوچھنا ہے یا دساونا ہے؟ نہیں سے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں چل پوچھ، کیا پوچھنا ہے تو نے؟ یہ عذاب قبر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے دماغ میں کسی نے ڈالا تھا کہ قبر کا عذاب قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حالانکہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس پر میں پڑھ دیتا ہوں۔ اغرقوا فادخلوا نارا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات فی الدنیا وفی الآخرہ۔ سورۃ ابراہیم، باقی آیات موجود ہیں۔ الیوم تجزون عذاب الہون من العذاب الاکبر دون العذاب الاکبر، یہ پوری آیات موجود ہیں۔ لیکن ہمارے استاد جی نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اگر قرآن میں نہ لکھا ہوا ہو تو کیا کرنا چاہیے، حالانکہ ہے صحیح، اس کا دماغ پڑھ رہے یار، اگر قرآن میں نہ ہو تو انہوں نے کہا نہیں ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب تو دے، جب بندہ مرتا ہے فوراً ہی اسے قبر میں ڈال دیتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ کہا کون سے؟ کہا پہلے غسل دیتے ہیں، پھر کفن دیتے ہیں، پھر جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر کھودتے ہیں، پہلے 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا مردے کو غسل دو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہ نہیں۔ کہاں ہے؟ کہا جی حدیث میں۔ کہا اچھا۔ مردے کو کفن دو، قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہاں ہے؟ کہا جی حدیث میں۔ مردے کا جنازہ پڑھو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہتے نہیں۔ کہاں ہے؟ حدیث پاک۔ مردے کو قبر میں دفنا دو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا کہاں؟ کہا حدیث پاک میں۔ تو کہا جب عذاب قبر کا ذکر بھی حدیث پاک میں تھا، اس پر قرآن کیوں پوچھا؟ یہ بھی حدیث سے مان لیتا نا، تجھے اصل میں حدیث کے انکار کا بڑا شوق ہے۔ تو پھر استاد جی نے آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ ان آیات میں عذاب بھی لکھا ہوا ہے، تو جو حدیث میں 4 باتیں پہلی مانی تھی 5 بھی مان لیتے نا۔ بعض بندوں کو سوال کرنے کا الٹا شوق ہوتا ہے، پھر ان کو ایسے سمجھانا چاہیے ان کی دماغ کی کھڑکیاں کھلیں۔ آؤ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ بینک کا پڑوسی تھا، بینک کے بالکل ساتھ سامنے اس کے روڈ پہ گھر تھا، سامنے بینک تھا۔ تو وہ گیا بینک میں اور انہیں اپنا تعارف کرا، میں تو والا گوانڈی، ہاں میرا سامنے گھر ہے جی، ٹھیک ہے، میں آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں۔ انہوں نے کہا 50 لاکھ روپیہ فلاں آدمی نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے، یہ سامنے والے بینک سے، تو اس والے بینک سے اس والے بینک میں میرے اکاؤنٹ میں آیا، یہ مجھے نکال دیں۔ تو بینک والوں نے کہا کہ جب 10 لاکھ سے اوپر کی رقم آئے نا تو اس کے لیے 1-2 دن لگتے ہیں، پورا پروسیس ہے، اس بینک سے آئے گا، ادھر آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، پھر وہ لائن پہ چڑھے گا، پھر وہ اکاؤنٹ میں پہنچے گا، کمپیوٹر میں آئے گا، 1-2 دن بعد ہم آپ کو نکال کے دے دیں گے، یا ابھی بھیجے 1-2 دن صبر، کچھ پروسیس ہے۔ اس بندے کے دماغ میں یہ بات نہ آئی، کیوں پروسیس ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں، پہلے ڈائریکٹ وہ اگر نہیں یہ بوا وہ بینک دا یہ بوا تمہارے بینک دا، یہ دروازہ اس کا اور یہ دروازہ اس کا، ابھی مجھے نکال دو۔ انہوں نے کہا چاچا یہ دروازہ اگرچہ ہو لیکن بعض چیزوں کا پروسیس ہوتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، صبر کریں 1-2 دن، آپ کو دیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، کوئی ترتیبیں ہیں ہماری اپنے کمپیوٹرائز سسٹم کی۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھاؤ، مثال دو۔
تو بینک والا جو کیشیئر تھا نا، وہ بینک مینیجر، وہ بہت عقل مند تھا. انہوں نے کہا چاچا میں تمہیں سمجھاتا ہوں. عورتیں وہ آگے بٹھاتے. انہوں نے کہا چاچا ایک بات تو بتا، تو قبرستان کے آگے جا رہا اور تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اللہ نہ کرے تو مر جائے، قبرستان کے آگے ہی مر جائے، تو تجھے اٹھا کر قبرستان میں پھینک دیں گے؟ میں مار گیا ان کی قبر بڑھو. کہتے نہیں. کیا کریں گے؟ کہا پہلے مجھے یہاں سے اٹھائیں گے، وہ ہسپتال لے جائیں گے، ایمرجنسی والے چیک کریں گے کہ ڈیتھ واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا کہ بندہ مر گیا ہے، پھر کیا ہوگا، کوئی مرہم پٹی ہوگی، کوئی خون شون اسے روکا جائے گا، پھر غسل دینے کے لیے او مولوی دے کول گن ویسن کہا غسل ہوگا، جب پھر وہ کفن خرید کے لائیں گے بازار سے، پہلے کفن پہنائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ میری زیارت کریں گے، پھر مولوی صاحب جنازہ پڑے گا، پھر وہ ہوتا پھر اسی قبرستان لائیں گے جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اتنی لمبے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ادھر ہی دفنا دے، جتنا لگا سے پورو. انہوں نے کہا نہیں، پہلے کوئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس نے کہا دیکھو تیرا قبرستان کے دروازے کے آگے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے باوجود بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہے، یہ اس دروازے سے اس دروازے میں بینک میں جو پیسہ بھیجے، یہ کچھ پروسیس آنا پڑتے ہیں، اس کے بعد پیسے نکلتے ہیں. اس بندے نے کہا پیسے ملن نہ ملن عقل میں کو مل گئی ہے، عقل میرے ٹھکانے پہ آ گئی ہے، پیسے ملنے نہ ملنے مجھے. تو بعض بندوں کو سمجھانے کے لیے کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کریں تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی. اسی طرح وہ بندہ بھی حدیث پاک کا انکار کرتا تھا. تو وہ میرے پاس آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ ملنے. اس کے تینوں بیٹے مسلمان تھے، تبلیغی جماعت میں تھے، سہروزے چلے ان کے لگے ہوئے تھے، اور والد کی ان کو بڑی فکر تھی کہ ہمارے ابو حدیث کا منکر ہے. اور یہ یاد رکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہوتا ہے نا، وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. جیسے اللہ کے قرآن کا منکر غیر مسلم ہے، ویسے حضور کے فرمان کا منکر بھی غیر مسلم ہے. اس پر تمام ہمارے جتنے فرقے ہیں نا پاکستان میں، جتنے ہیں، سارے کا اتفاق ہے کہ حضور پاک کی حدیث کے منکر کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح گولی اٹھا کر مار دیں. یہ کام حکومت وقت کا ہے، یہ آپ کا اور میرا نہیں ہے. ہم مسئلے بتانے والے ہیں. فجر تو کلاشن کو چاہ کے کہہ میں تو ڈاز مارو مولوی آ کے مسلمان نہیں. بابا مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرے گی، وہ اسلامی حکومت جانے اور وہ جانے. ہم صرف مسئلہ سمجھائیں گے. وہ یہ ہوا، وہ ان کے بیٹے اپنے باپ کو لے کر آ گئے. واقعہ ہے نا آپ کے ذہن میں، حدیث پاک کا منکر. وہ اپنے ابو کو لے کر آ گئے. ان کے والد صاحب کی شاطرانہ چال دیکھو. بوڑھا آدمی ہے، سفید ریش، بزرگ ہے عمر کے لحاظ سے، اور ایک تھیلا اٹھایا ہوا ہے، اور تھیلے میں قرآن کریم ترجمے والا ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ مولوی دا قرآن ہی منانا نہ پوے. اپنا قرآن ساتھ لے ہوئے، ترجمے والا تھیلے میں اٹھا کر ساتھ لائے اور قرآن کریم سامنے رکھا. مجھے پوری بات سمجھ آ گئی کہ اب اس نے اگلی بات کرنی کیا، کہ میری تو فیلڈ ہے نا، میرا تو روز کا کام ہے. یہ ابھی میں جامعہ رشیدیہ مغرب کی نماز کے لیے رکا تو وہاں ایک شخص نے ایک سوال کیا. اس کے سوال کا میں نے جواب دیا تو دوسرا سوال کیا. میں نے کہا یہ سوال اس مذہب کا نہیں ہے جس کا پہلے پوچھ رہے. انہوں نے کہا جی دوسرے مذہب کا. تو مجھے ساتھ والے دیکھنے لگے بھی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا میری روز کی فیلڈ ہے، یہ میرا روز کا پتہ ہے. اس بندے نے کون سا سوال کیسے کیا ہے تو کس چینل سے چل رہا ہے، تو بندے کی فیلڈ ہوتی ہے نا. ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں رات ٹھڈ لگی ہے. میں سمجھ گیا کہ بندہ اب جو حضور کی حدیث کا انکار کرے گا نا تو اس کے لیے پہلے کوئی بہانہ ڈھونڈے گا. اس نے وہی بہانہ ڈھونڈا. مجھے کہا مفتی صاحب مسئلے تو چلتے رہیں گے، ایک سوال کا جواب دے دیں. ان کے بیٹے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی پوچھے. کہتے ایک بلڈنگ پر کام ہو رہا تھا، بلڈنگ بنی ہوئی تھی، مزدور لگے ہوئے تھے، درخان لگے ہوئے تھے، مستری تھے، ٹھیکیدار سارے چلے ہوئے ہیں وہاں پر. وہاں ایک مالک ہے اور ایک مزدور ہے. تو وہاں ملازم کی بات مانی جائے گی یا مالک کی بات مانی جائے گی کہ عمارت کیسے بنے کیسے نہ بنے؟ کس کی بات مانیں گے؟ ظاہری بات ہے بندہ کیا جواب دے گا کہ مالک کی مانی جائے گی. لیکن میں سمجھ گیا یہ کیوں پوچھ رہا ہے. میں نے کہا جی مزدور کی بات مانیں گے. وہ مجھے دیکھنے لگ گیا. مزدور کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں. کیوں؟ میں نے کہا اسی لیے کہ اگر مالک نے کہا ہوگا کہ میرے اس مزدور کی بات مانو تو ظاہری بات ہے مزدور کی مانیں گے. یہ کیسے بات ہے؟ میں نے کہا مالک ایک بندے کو اجازت دے دے نا آئندہ اس کی بات مانو، وہ تو آئندہ اسی کی مانی جائے گی. نہیں مالک اجازت دے گیا. کہتے اچھا اس کو چھوڑیں، ایک اور سوال ہے. میں نے کہا جی پوچھ.
ایک کمپنی چل رہی ہو اور مل چلا ہوا اور ایک مل کا جی ایم ہو اور ایک مل میں کام کرنے والا ہو, تو جی ایم جو جنرل مینیجر ہے اس کی بات مانیں گے یا کام کرنے والے کی؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کام کرنے والے کی مان لے. کیوں؟ میں نے کہا اگر جی ایم نے اسے اختیار دیا ہو کہ یہ ملازم جو ہے نا ٹھیک بات کرتے ہیں اس کی مانو, تو پھر اس کی مانیں گے. کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی, مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی. آپ کیا پوچھنا چاہ؟ اس کے بیٹے پریشان ہو گئے. میں نے انہیں کہا آپ نے بات نہیں کرنی, تو ہوں تک سمجھاونا ہے تو سمجھاؤ چاہ ہوں سا میرو گنا میں آپریشن تھی ونڈو تھوڑا, اب ذرا صبر کرو. بوڑھا سمجھ رہا تھا کہ یہ مولوی کس چینل میں مجھ سے بات کر رہا ہے, ساتھ والے ہمارے نہیں سمجھ. اب میں سمجھاؤں وہ کہنا کیا چاہتا تھا. وہ دراصل کہنا چاہتا تھا کہ اللہ مالک ہے اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام مزدور ہیں اللہ کے. تو اب مزدور کے کیا مانے کہ حدیثیں مانے, اللہ کی مانے, اللہ کی مانے. وہ کہنا یہ چاہتا تھا, اور میں نے اس کو جواب دیا کہ ایسے مزدور کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ نے تو رسول اللہ کے لیے فرمایا ہے فاتبعونی, اس کی مانو. تو اللہ نے بتایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, نبی دے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی چھوڑ دے اس سے رک جاؤ. اللہ نے بتایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جیسے اللہ کی مانتے ہو ویسے رسول کی مانو. رب العزت نے تو رسول اللہ کو رتبہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی بات کا انکار کرے اور اجماع صحابہ سے ہٹے, اس بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور جہنم ملتی ہے. تو رب نے تو کہہ دیا ہے. اور اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اے لوگوں, قیامت میں کسی کو دیکھنا ہو نا جو بہت بڑی کامیابیاں سمیٹ کے آیا ہے, وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کے رسول کی بات مانی ہوگی. تو رب العزت نے تو حضور کو اختیار دیا ہے. اب مالک کی بات ماننا, حضور کی بات ماننا, حضور کی بات ماننا, مالک کی بات ماننا. میں اس کا جواب دے رہا تھا, یہ عام نہیں سمجھ رہے تھے کہ بات ہے کیا. وہ کہتے ہیں اچھا چلو اس باتیں کو چھوڑو, یہ ہے کلام اللہ. یہ کس نے دیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے دیا. کہتے ہیں جب حضور پاک نے دیا ہے تو ڈاکیا کا کام ہوتا ہے خط پہنچانا, تو پیغمبر آئے ہیں قرآن پہنچانے. ڈاکیا کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ خط کی تشریح بھی کرے, یہ خط کا مطلب یہ ہے. ڈاکیا نہیں بتاتا, وہ جس نے لکھا ہے اور جس کو لکھا ہے وہ ان کے آپس کی بات ہے. ڈاکیا صرف پہنچائے گا. تو کہا حضور آ کر دے گئے ہیں, اللہ نے کیا لکھا ہے, ہمیں کیا لکھا ہے, وہ ہمارے خدا کا معاملہ ہے. نبی کی باتیں بخاری مانو, مسلم مانو, ابو داؤد شریف مانو, ترمذی مانو, مسند امام احمد مانو, مسند امام اعظم ابو حنیفہ مانو. یہ جو حدیث کی کتابیں کیوں مانے ہم؟ بس اللہ نے جو لکھا ہے اس قرآن کو مانو. میں نے اسے کہا میں ایک بات پوچھوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہتے حضور نے فرمایا اللہ کی ہے. میں نے کہا حضور کی بات تو ماننی نہیں ہے, یہ ثابت کر کتاب کہہ دی ہے. حضور کو وچو ہٹا چاہتے تو دل گردے دا کامی بھی میں کو ثبوت دے چاہے یہ حضور اللہ دی کتاب ہے. کہتے حضور کے دور سے ہم تک آئی ہے. میں نے کہا حضور کی بات ماننی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بولا, اللہ کی کتاب ہے, ہو کسی اور کی. پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا. تو میں نے کہا جب پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا قرآن میں, تو وہی پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا حضور کے فرمان میں. حدیث میں بھی جھوٹ نہیں بولتا نا, پھر حدیث بھی سچی ہے. وہ تو مانتا نہیں ہے, ڈاکیا دی گل نہیں منی دی. نعوذ باللہ تو نبی کو ڈاکیا بنا کر بیٹھ گیا. اور سادے بندے, ڈاکیا اور ہوتا ہے, رسول اور ہوتا ہے. ڈاکیا کا کام ہے قاتل لو اور ادھر قاتل دو بس. اور نبی کا کیا کام ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, قرآن کریم ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہے. پھر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ امت کو بار بار بتائیں گے, سمجھائیں گے اللہ نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے, کیا اتارا ہے, کیا اتارا ہے. ڈاکیا دا ایک کام ہوتا ہے نا, لوخات دا مطلب نے سیندا کھڑوتا ہوتا ہے. نبی کو ایسے میں نے کہا ڈاکیا بنا لو گے. یہی قرآن, میں نے فوراً اسی والی قرآن کریم کی آیت نکالی. میں نے کہا ترجمہ پڑھ, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, آپ کے پاس قرآن اترا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ وضاحت کریں, آپ بتائیں, کھول کھول کر سمجھائیں. بیان کہتے کھول کھول کر سمجھانے کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ کھول کھول کے لوگوں کو بتائیں. کیا؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ان کے لیے اترا کیا ہے, ان کے لیے رب نے بھیجا کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں, توجہ رکھنا. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر نے دوائی دی ہے, والد محترم لے کر آئے ہیں بچے کے لیے,
اور اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ یہ دوائی صبح ہے، یہ دوائی شام ہے، یہ دوائی دوپہر ہے، یہ دوائی پانی کے ساتھ ہے، یہ دوائی دودھ کے ساتھ ہے، یہ دوائی آپ نے میٹھے کے ساتھ لینی ہے، یہ نمکین کے ساتھ لینی ہے، کیسے لینی ہے کیسے نہیں لینی، کون سی کھانے سے پہلے ہے کون سی کھانے کے بعد ہے، نرنے ہاتھ کیڑی ہے تو بعد کیڑی ہے، نہیں پتا بچے کو، اس کو والد سمجھائے گا بیٹا یہ دوائی ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ویسے، یہ ویسے۔ عقل مند بیٹا ہوگا نا تو باپ کی بات مانے گا، کیونکہ وہ ڈاکٹر سے مل کے آیا ہے۔ اور جرا بے عقل ہو سی نا، عقل متو موجاں ال چٹو منل ڈگر، وہ اکسی پیو دا کیڑا کام ہے، میں ڈاکٹر دیتی چوپ کر کے یکے اکٹھے بسم اللہ۔ یہ زبان ہے نا، اندھا نام ہے لال بی بی، لال بی بی نے دھکا دیا گئی سمندر پار، جان چھٹی۔ ایسا اکسو بے عقل، عقل متو موجاں، تیرا تو دماغ ہی کو نہیں، اے بابا تے کو سمجھیں دا پیا تیرے فائدے واسطے۔ تو مسلمانوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارا خدا، ہمارا الہ، ہمارا رب العالمین اللہ ہے، لیکن اس اللہ سے ہمارے نبی نے ملاقات کی ہے۔ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قد رآ ربہ، ہمارے پیغمبر نے ہمارے رب کو دیکھا ہے معراج پر جا کر۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث تفسیر ابن کثیر سورۃ نجم کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اللہ سے بات کی ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی بات سنی ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کی، نہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ کی بات سنی، تو ہم کس کی مانیں گے؟ اپنے نبی کی مانیں گے کہ وہ سن کے بھی آ رہا ہے، بات کر کے بھی آ رہا ہے، وہ ہمیں بتائے گا، اور ہم اس کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں۔ پچھو بچی کیسے؟ میں نے اسے یوں سمجھایا، بوڑھا سوال کرے میں جواب دوں، وہ سوال کرے میں جواب دوں، وہ سوال کرے میں جواب دوں، وہ اعتراض کرے میں توڑ دوں۔ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اس نے کہا بیٹا میں مان گیا، لیکن ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں حدیث کی کتابیں لکھی تو انسانوں نے ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انسانوں سے غلطی تو ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر اسی لیے حدیث کی کتابیں ہو سکتا ہے غلط ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ قرآن فرشتوں نے لکھا ہے؟ یہ تو حضور کے سامنے لکھا گیا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا حضور کے سامنے لکھا گیا؟ یہ لفظ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے سامنے لکھا گیا، وہ حدیث تو ماننی نہیں ہے، وہ تو انسان نے لکھی ہے، شاید کوڑ چمارا ہم نے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے حضور کے سامنے لکھا گیا، یہ لفظ حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تو جو بندے صحابہ قرآن لکھیں وہ قرآن تو ہے سچا، اور وہی جماعت صحابہ حضور کی حدیث لکھ کر بتا دے وہ جھوٹی ہے۔ کہتا صحابہ نے نہیں، بعد کے محدثین نے لکھے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا صحابہ نے حدیث نہیں لکھی؟ صحابہ کرام بھی حدیثیں لکھتے تھے، کچھ صحابہ حدیثیں لکھتے، کچھ یاد کرتے۔ جو لکھتے تھے وہ لکھی ہوئی امت کو دے گئے، جو یاد کرنے والے ہیں وہ سنا کے دے گئے۔ آؤ میں دونوں کی بات کرتا ہوں۔ لکھنے والوں کو کہتے ہیں ضبط بالکتابہ، اور یاد کرنے والوں کو کہتے ہیں ضبط بالصدر، سینے میں یاد کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے حافظے پر یاد کرتے تھے، زبانی یاد کرتے، حضور کے فرمان کو دہراتے اور حافظ الحدیث بن گئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، ایک لکھنے والا تھا، ایک یاد کرنے والا تھا، دونوں نے امت کو بتایا۔ اچھا جو لکھنے والا تھا نا صاحب، اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا تھا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، عمر جو ہے نا، یہ عمر لکھو آگے واو ڈالو، تو لوگ اسے پڑھتے ہیں عمرو، یہ عمرو نہیں ہوتا، عامر ہوتا ہے عربی میں، عامر۔ عبداللہ ابن عمر، ان کے والد ہیں عمر ابن عاص۔ عمر ابن عاص کون سے صحابی ہیں؟ وہ کہتے ہیں دنیا میں 4 بندے ذہین ہیں، ان میں عمر ابن عاص کا نام ہے، صحابہ کے دور کا۔ یہ اور حضرت خالد بن ولید دوست تھے، دونوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے مخالف تھے۔ تو ایک دن مکہ مکرمہ میں دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں نے کہا یار بدر کی لڑائی بھی لڑ کے ہم نے دیکھ لی، ہمیں کچھ نہیں ملا، احد کی لڑائی لڑ کے بھی دیکھ لی، ہمیں کچھ نہیں ملا، خندق کی لڑائی لڑ کے بھی دیکھ لی، کچھ نہ ہوا، اب کیا کریں؟ کہا ہم ان بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، اپنے اوپر اپنی تکلیف کو نہیں، تو یہ بت ہمارا خدا ہے۔ تو عمر ابن عاص کہنے لگے خالد تو خود سوچ۔ خالد نے کہا یار تو بڑا ذہین آدمی، تو سوچ، بات وہی سچی ہے جو مسلمانوں کو نبی کہہ رہے۔ تو ان دونوں کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھانا تھا نا، تو انہیں آپس بیٹھ کے کہا یار چلیں مدینہ پاک جائیں، حضور کے پاس جائیں گے، پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، اگلی زندگی پر رب رحمت بھی کرے گا۔ یہ دونوں جب مکہ مکرمہ سے چلے ہیں نا اسلام کے ارادے سے، 500 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک، حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر بتایا
کہ ایسا ایسا ہے اور یہ دو آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نام نہیں بتائے، کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرما۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ ایک دو دن کی بات ہے، آپ کے پاس مکہ مکرمہ کی زمین اپنے دل کے ٹکڑے بھیج رہی ہے۔ تو یہ دونوں آئے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ۔ اور جب آئے نا، ان نے آ کر حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں بتوں کو سجدہ کر کر کے، وہاں سے کچھ نہیں ملا مجھے، میں تنگ ہو کے آیا ہوں اپنی زندگی سے، کیا میرے لیے ایمان میں جگہ ہے اسلام؟ حضور نے فرمایا جی بالکل، ہم آپ کو اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا آ جاؤ۔ ان نے کلمہ پڑھا اور مومن بن گئے۔ دوسرا نمبر پہ باری آئی حضرت عمرو بن عاص کی، جو میں عقل مندی کی بات کر رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے حضور سے ہاتھ ملانے کے، اللہ کے رسول نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ جب حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا نا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہتے ہیں فقبضت یدیا، انہوں نے اپنے ہاتھ یوں پیچھے کر لی۔ ہوں ایک بندہ ہاتھ چائی بیٹھا ہوئے تے دوجا ہاتھ پیچھے تے کرے تا اگلا پوچھ دے خیر ہے صاحب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک یا عمر، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نا اشترط، ایک شرط لگاؤں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ کہ ماذا تشترط، کون سی شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے گناہگار بہت ہوں، غلطیاں بہت ہیں، آپ میرے ساتھ کریں وعدہ کہ میں کلمہ پڑھوں گا اور کل قیامت میں جب جنت کی باری آئے گی نا تو اللہ سے جنت مجھے آپ لے کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ کھولے اور پکڑ کے ہاتھ کلمہ پڑھ لیا اس وعدے پر۔ یہ عمرو بن عاص ہے۔ مسلم شریف میں جب یہ فوت ہوئے نا، اپنی اولاد کو چھوڑ کے گئے ہیں، جو اولاد حافظ الحدیث بھی تھی، حافظ القرآن بھی تھی، اور اپنے بیٹوں کو بلایا وفات کے وقت۔ اور یہ عمرو بن عاص وہ بندہ ہے جس شخص نے اسلام میں کافروں کی دوڑیں لگوا دی تھی، ایسی ایسی جگہ پر اس نے اسلام کے پرچم لہرائے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو بلایا کہ لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، ایک جملہ یاد رکھنا۔ کا کیا؟ کہ تم سب کو میں نے قرآن حفظ کرایا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے قبر میں دفنانا نا، تو میری قبر کے اوپر بیٹھ کر سورۃ البقرہ پڑھنا اور اس وقت تک پڑھنے دینا، پڑھتے رہنا حتیٰ ینحضر الجذور، اتنا ٹائم بیٹھے رہنا، پڑھتے رہنا جب تک کوئی بندہ اونٹ ذبح کرے، پھر اس کو کاٹے، پھر اس کی کھال اتارے، پھر اس کی حصے بنائے، اور وہ جب اونٹ تقسیم ہو جائے نا، اتنا ٹائم میرے پاس بیٹھے رہنا۔ کیوں؟ حتیٰ استأنس بکم، تم اوپر سے پڑھتے رہو گے، نیچے سے مجھے انس ملتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلا ہے جو تازی قبر ہوتی ہے نا اس کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہر بندے کی قبر کا معاملہ آسان فرمائے۔ کہتے ہیں نا قبر کی پہلی رات بہت مشکل ہے، اللہ کرم فرمائے، اللہ فضل فرمائے۔ یہ ہے عمرو بن عاص۔ اس کا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، یہ حضور کی حدیثیں لکھتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ یاد کرتے تھے۔ وہیں آ جائیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ واقعہ کیا تھا؟ یہ لکھتے 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 تو جو کچھ بزرگ صحابہ تھے نا قریش قوم کے، وہ عبداللہ کے پاس آئے اور انہیں کہا تکتب کل شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی لکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ لکھ۔ کہا کیوں؟ ہر بات نہ لکھا کر۔ کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور علیہ السلام بعض اوقات بطور انسان ہونے کے کبھی غصے کی بات کر جاتے ہیں، پیار کی بات تو ہوتی ہے، غصے کی کر، تو وہ بھی لکھ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھی کر۔ تو کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں رک گیا، بڑے بزرگوں منع جو کیتا ہے، تب اب میں کیا کروں، مجھے بزرگوں نے کہا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج کل عبداللہ لکھ نہیں رہا، تو مجھے کہا کہ کیوں نہیں لکھتا؟ تو میں نے سارا قصہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے نہیں لکھتا کہ مجھے تو ان بزرگوں نے منع فرمایا کہ آپ علیہ السلام کبھی غصے میں بات فرما جاتے ہیں، بطور انسانیت بطور فطرت کوئی بات غصے کی بھی ہو جائے تو سب کچھ لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں تو ڈر کے مارے نہیں لکھ رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب، سب کے سامنے فرمایا عبداللہ آج کے بعد ہر بات لکھا کر۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، یوں انگلی مبارک اٹھائی اور منہ کی طرف کیا کہ اس منہ سے اللہ جس حالت میں بات نکلواتے ہیں سچ نکلواتے ہیں، وہ غصہ ہو یا وہ نرمی ہو، حق نکلواتے۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیثیں ایسی ہیں اور انہی صحابہ نے لکھوائی ہیں جنہوں نے قرآن حضور پاک کے سامنے بیٹھ کے لکھا تو حدیث بھی حضور کے سامنے بیٹھ کے لکھی۔ میں نے کہا تم کہتے ہو حدیث انسانوں نے لکھی، ان سے غلطی ہوئی ہے،
وہ خدا کے بندے یہ وہ قوم ہے جس کے قرآن لکھے ہوئے پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے بہت سے نام ہیں، میں تمہیں 3 نام بتاتا ہوں۔ ایک قرآن کا نام ہے کلام اللہ، ایک قرآن کا نام ہے قرآن مجید، ایک قرآن کا نام ہے کتاب اللہ۔ کلام اللہ کا معنی، کلام کہتے ہیں باتوں کو، کلام باتیں کرنا، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، قرأ یقرأ قرآناً، پڑھنا، قراءتاً، اور کتاب کا معنی ہوتا ہے بولی اور پڑھی ہوئی چیز کو لکھنا، کتب یکتب کتاباً، لکھنا۔ تو جب قرآن کی پہلی آیت ہے نا الف لام میم، آگے ذالکل، بولیے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اللہ نے ذالکل قرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالکل کلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ کیوں؟ اگر ذالکل کلام لا ریب فیہ رب فرماتے تو اس کا معنی اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے، وہ تو شک ہے ہی نہیں۔ اگر فرماتے ذالکل قرآن لا ریب فیہ، پڑھنے میں شک نہیں ہو، تو حضور کا پڑھنا مراد ہوتا نا، حضور کے پڑھنے میں تو شک ہے نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ شک آ سکتا تھا صحابہ پر کہ ان کے لکھنے میں خطا ہو گئی ہے، کہیں بھول گئے ہوں گے، لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ نے ذالکل کتاب لا ریب فیہ فرمایا کہ جو کلام اترا وہی قرآن بنا اور وہی کتاب صحابہ نے لکھی، ان کے لکھنے میں بھی شک کوئی نہیں۔ تو ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ثقافت کی قسم تو رب کھا رہا، تو انہی ہاتھوں نے، جو انہی ہاتھوں نے، کاتبین وحی کے ہاتھوں نے حدیث بھی تو لکھی ہے۔ قرآن کریم میں فی صحف مکرمہ، قرآن کے صحیفے بہت عزت والے ہیں، مرفوعہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، جن ہاتھوں نے لکھا ہے وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ تو قرآن کریم میں غلطی نہیں ہے تو حدیث پاک میں بھی غلطی نہیں ہے۔ بہرحال اسے سمجھا کے شکر ہے کوئی چاچے نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ بات سمجھانا کہ حضور کی حدیث اور سنت کی ویلیو کتنی ہے بڑی مشکل بات ہے، کسی کے دماغ میں بٹھانا۔ مسلمانوں میں ایک بات آپ کو ایک چیز متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، حضور کی حدیث کا بہت بڑا مقام ہے۔ کبھی آپ ذہن میں نہ رکھنا کہ یہ بات حدیث کی ہے تو ہم نہیں مانتے، نہ، حضور کی حدیث ہو وہ بھی گویا اللہ کی بات ہے، نقل رسول اللہ کے منہ مبارک سے لئی ہے۔ ایک فارسی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ جو کہا گیا ہے وہ اللہ کا کہا گیا ہے اگرچہ وہ رسول اللہ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مبارک بھی اللہ کی بات ہے، فرق یہ ہے جس میں لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو وہ قرآن ہے، لفظ حضور کے ہوں، مطلب اللہ کا ہو وہ حدیث ہے۔ تو ہم نے قرآن بھی ماننا ہے اور حدیث بھی ماننا ہے، اور جو قرآن اوپر سے اترا ہے تو حدیث بھی اوپر سے اتری ہے۔ یہ بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 113، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے۔ حکمت کیسے ہے؟ یہ حدیث ہے، حکمت حدیث کی بات ہے، یہ حضور کی حدیث بھی اللہ نے اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو قرآن اور حدیث اتار کے وہ علوم دیے ہیں جو آپ پہلے نہیں جان رہے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر قرآن بھی اترا ہے اور حضور پر حدیث پاک بھی اتری ہے۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، یہ قرآن اور حدیث جو اللہ کے رسول پہ اتر رہی ہے ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا جشن، کوئی ایسا رسم، کوئی ایسی رواج اگر ہماری شریعت میں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ رسم رواج ہے، وہ حضور کی سنت نہیں ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمودہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی بات مبارک نہیں ہے۔ اسی لیے بات ذہن میں رکھنا، سنت کے اوپر عمل کرنا، بدعت سے بچنا۔ بدعت حضور کی سنت کے مقابلے کی چیز ہوتی ہے، اور بدعت بندے کو جتنی بھی اچھی لگتی پھرے، جتنی بھی اچھی لگتی پھرے، کبھی نہ ماننا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھیں گے بات۔ بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے تو سارے حق ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک کو حق کہو باقیوں کو غلط کہو تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ پگڑی ہے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پگڑی پہنی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کالی پگڑی بھی پہنی ہے، حضور پاک علیہ السلام سے دھاری دار پگڑی بھی ثابت ہے۔ اب میں کہوں نا کہ صرف سفید سنت ہے، باقی کالی اور دھاری دھار پگڑی سنت نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یہ بھی سنت ہے اور کالی بھی سنت ہے اور دھاری دار پگڑی بھی سنت ہے، کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے۔ تو جو کام اللہ کے رسول سے ثابت ہو نا، اس کو کبھی غلط نہیں کہتے۔ ہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پھر حضور چھوڑ دیتے ہیں، جس کو حضور چھوڑ دیں نا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں۔ جس پر رسول اللہ عمل پیرا رہے ہیں ہم بھی عمل پیرا رہے ہیں، ہم بھی نہ چھوڑیں۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع الیدین فرماتے تھے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا تھا اور بعد میں حضور نے نماز میں رفع یدین چھوڑ دیا تھا، صرف شروع میں اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھاتے، پھر سلام تک دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ تو جب حضور نے کیا تھا وہ حق تھا، اور جب حضور نے چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، بس یہ دین ہے۔ ہاں کوئی آدمی آپ کو کہے کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے، ہم نے حضور پاک کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اب کوئی بندہ کرتا ہے رفع الیدین، ہم اسے کبھی نہیں کہیں گے تیری نماز نہیں ہوتی، وہ حضور کے پرانے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جو حضور سنت دے کر گئے ہیں۔ ہم نہیں کہیں گے تیری نہیں ہوتی، لیکن تو پرانے طریقے پر ہے۔ حضور علیہ السلام کا موجودہ طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا۔ تو کبھی دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں۔ اور ایسے میں ان حضرات کو کہتا ہوں جو رفع الیدین کرتے ہیں کہ بھائی آپ پرانے طریقے پر عمل تو کر رہے ہو، لیکن آپ ان پہ فتویٰ نہ لگائیں جو حضور پاک کے اب بھی طریقے پر موجود ہے۔ فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھیں؟ حضور پاک علیہ السلام سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ناف کے نیچے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ سینے والی بات نہیں، سینے والا کام عورتوں کا ہے۔ ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے دونوں طریقے ثابت ہیں، لیکن سنت طریقہ کون سا ہے؟ ثابت تو دونوں، اوپر باندھو بھی نماز ہو جائے گی، نیچے باندھو بھی نماز ہو جائے گی۔ سنت کون سا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ہمارے پاک پیغمبر کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو اور ناف کے نیچے رکھو۔ کوئی اوپر ناف کے رکھتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے تیری نماز نہیں ہوتی، لیکن سنت یہ ہے جو حضور کے طریقے پہ چلیں گے، دوسرے پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، دل کو بڑا رکھیں گے۔ ایسے میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آمین نماز میں کہنا بھی ثابت ہے، آہستہ آمین کہنا بھی ثابت ہے، لیکن حضور سے، امام سے، مقتدیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے نبی مقتدی نہیں ہے، امام ہے، تو امام سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اونچی بھی فرمائی آمین، آہستہ بھی فرمائی، یہ دونوں طریقے اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ لیکن سنت کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے، مضبوط اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، وہ اونچا ہے یا آہستہ ہے؟ آؤ میں دلیل دیتا ہوں، وہ آہستہ ہے۔ کیوں؟ آمین کیا ہے؟ آمین دعا ہے، یا آمین اللہ کا نام ہے، دو چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے آمین دعا ہون، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آمین دعا ہے، یا آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کا نام ہے۔ اگر آمین دعا ہے تو قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے دعا مانگو تو آہستہ مانگو، یہ زیادہ اچھی ہے، تو پھر بھی آمین آہستہ ہو گئی۔ اور اگر اللہ کا نام ہے تو وذکر ربک فی نفسک، اللہ کا نام آہستہ لو، یہ زیادہ بہتر ہے، تب بھی آمین آہستہ ہے۔ لیکن کوئی اونچی کہے تو آپ نے اسے فتویٰ نہیں ٹھونکنا۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ حضور کی سنت ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ہم اس پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، اپنے دل کو بڑا رکھیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ثابت ہے۔ ایسے ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو کانوں پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھائیں یا سینے تک؟ حضور علیہ السلام سے تینوں ثابت ہیں، سینے والا بھی، کندھے والا بھی، کانوں والا بھی۔ تو کوئی ادھر ادھر اٹھاتا ہے تو آپ نے فتویٰ نہیں لگانا، لیکن سنت یہ والا ہے، ہم ادھر تک اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے دو حدیثیں کہاں گئیں؟ تو ہمارے امام صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں کانوں تک اٹھاؤ، کہتے ہیں کیوں؟ یہ جو دو حدیثیں اس پہ عمل، وہ کہتے ہیں جب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے نا، تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ہاتھ ایسے ہی جائے گا نا، تو سینے سے گزرے گا، پہلی حدیث پہ عمل ہو گیا، کندھے سے گزرے گا، دوسری حدیث پہ عمل ہو گیا، کان پہ پہنچے گا، تیسری حدیث پہ عمل ہوگا، تینوں پہ عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو نہیں کر رہا نا، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے،
لیکن اپنے طریقے کی دلیل تو دیں گے. کیوں؟ حضور کے دین سے ثابت ہے. میرے دوستو اسی طرح جو ثابت ہے، جو عمل کرتے اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن جو کام ثابت نہیں ہے، جو شریعت میں لکھا ہوا نہیں ہے اور کوئی کرے تو وہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ بدعت ہے. یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں. وہ بدعت ہے جو شریعت سے ثبوت ہی نہیں. ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا آپ علماء دیوبند ہیں، آپ کو درود شریف سے محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہے. تو پھر آپ اذان سے پہلے درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام نے جب اذان سکھائی تھی تو جس صحابی نے اذان دے کر امت کو سمجھایا ہے اس مشہور صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ. حضرت بلال کی حدیث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہاں دیکھ لیں. اگر درود پاک یہ والا ساتھ لکھا ہوا ہے تو اذان بلالی میں ہے تو میں کہتا ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے مجبور تو نہ کرو نا. کہتے ہیں وہاں اذان بلالی میں تو نہیں ہے. حضور کی مسجد میں آج تک اذان بلالی آ رہی ہے نا، کعبۃ اللہ شریف، وہاں تو نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں ہے تو پھر میں کیوں کہوں ساتھ؟ کہتے نہیں مول صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا جی درود شریف عبادت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ایک بار پڑھو 10 بار رب رحمت اتارتا ہے. ادھر سے پڑھو فرشتے لے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی قبر پہ پڑھو اللہ کے رسول خود سنتے ہیں. بہت بڑی عبادت ہے. کون کہتے ہیں عبادت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جب ثواب بھی مانتے ہو تو پھر پڑھ لو نا ادھر. میں نے کہا بیٹا عبادت ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، اچھا ہے، بھلائی ہے، بہتر ہے، لیکن اس جگہ ضروری نہیں ہے. کہیں بھی پڑھ لیں گے. کہتے نہیں پڑھ لینا چاہیے، حرج کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. صبح کی نماز میں کتنے سجدے ہیں فرضوں میں؟ کتنے ہیں؟ گنو چاہ کوئی حساب لو بھی، بہت زیادہ. صبح کے فرضوں میں کتنے سجدے ہیں؟ ویسے آپس ہی پڑھی ہو سی تو وال تو پتہ ہو سی نا. ہی نہ وہ تو آپ کو مولوی کو پتہ ہی کوئی. وہ ایک بندہ آئی نا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ دور صوبہ سرحد وزیر اعلیٰ تھے نا حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ. تو مفتی صاحب نے فرمایا ہر دفتر کا افسر نماز پڑھائے گا. تو ظہر کی نماز افسروں کو پڑھانی پڑتی. ایک افسر نے اب ایک دن ظہر کی نماز میں اللہ اکبر کیا اور تلاوت اونچی اونچی شروع کر دی اور 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا. تو مقتدیوں نے کہا افسر صاحب 4 رکعتیں اور آہستہ ہے. میں نے کہا جا 10 سال سے مولوی کے پیچھے میں جمعے دن پڑھتا ہوں، امام تو اونچی اونچی پڑھتا ہے. وہ پڑھتا صرف جمعہ آئی، وہ صرف سے جمعہ پڑھتا تو نہیں پڑھتا نہیں تو کیا پتہ ہے. تو میں تو وہ ڈر گیا وہ رولا تو نہیں کتنے. تو صبح کی نماز فرض میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. تو ہمیں 5 کر لینے چاہیے. آپ کرو گے؟ کرو نا. سجدہ عبادت نہیں ہے؟ نہیں عبادت نہیں ہے، سجدہ عبادت ہے. ایک سجدے کا انکار کیا تھا اللہ نے اوپر سے اسے بھیج کے کیا بنا دیا؟ شیطان. تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا اس نے. تو سجدہ تو عبادت ہے. تو آپ صبح کی نماز میں 5 سجدے کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیا حرج ہے؟ آپ کہیں گے سجدہ نیکی ہے، عبادت ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، بہتر ہے، لیکن اس جگہ نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی پاک کا حکم نہیں ہے. تو میں نے کہا درود پاک عبادت ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، بہترین ہے، بھلائی ہے، لیکن اس جگہ نہیں پڑھوں گا کہ حضور نے حضرت بلال کو سکھایا نہیں. اس پر لڑنے کی بات نہیں ہے. مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین، بہت بڑی شخصیت ہے. ایک جگہ بیٹھے تھے، یہ اسکول پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ محنت کر کے کماتے تھے اور دین کا کام فی سبیل اللہ فرماتے تھے. تو ان کے ساتھ ایک اور استاد تھا. اس استاد نے جا کر ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کو شکایت لگائی کہ پرنسپل صاحب امین اکاڑوی حنفی دیوبندی ہے، یہ سنی حنفی دیوبندی ہے، یہ درود شریف کا منکر ہے، یہ نہیں پڑھتا. تو پرنسپل بہت حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا عالم اور تو کہہ رہا ہے وہ درود شریف کا منکر ہے یار. تو اس نے اس کی موجودگی میں کہا تو بیٹھ ذرا، میں اس استاد صاحب کو بلاتا ہوں. انہوں نے کہا جی سڈو صاحب. وہ آ گئے. تو مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے پرنسپل نے کہا کہ حضرت آپ درود شریف کے منکر ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو درود شریف کے بغیر نماز کو مکمل ہی نہیں سمجھتا، اور میں درود پڑھتا ہوں. التحیات کے بعد اللہم صلی علی نہ پڑھیں، ہم اللہم بارک نہ پڑھیں، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. تو پرنسپل نے اس کو دیکھا کہ یہ تو درود شریف پڑھتا ہے. انہوں نے کہا حضرت بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا. سمجھے بھائی؟ سمجھ گئے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا. آگے بھی مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ تھے نا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمایا میں تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں.
انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب نماز میں ہو تو بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور جب جنازہ ہو تو دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ سبحانک اللہم پہلی تکبیر میں اور دوسری تکبیر میں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے حاضر میت کے، تو ہم تو کھڑے ہو کے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس پرنسپل نے اس کو کہا یار یہ تو کھڑے ہو کے بھی پڑھتا ہے۔ اب تو پھنس گیا نا، اب اس نے ایک طریقہ اور اختیار، انہوں نے کہا حضرت درود پڑھتا ہے لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود شریف نہیں پڑھتا۔ پرنسپل نے پھر مولانا اکاڑوی کو دیکھا، انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ بھی جھوٹ ہے، ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، ہم حضور پاک کے شہر سے دور ہیں، ادھر اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کہ اللہ لے جائے گا، اور جب اللہ ہمیں حضور پاک کے روزے پہ لے جاتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو لے جائے، تو حضور کے روزے پہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود پڑھتے ہیں۔ ادھر سے فرشتے لے جاتے ہیں، ادھر سے خود پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ درود شریف تحفہ ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے دور سے بھیجا جاتا ہے اور قریب میں پیش کیا جاتا ہے۔ دبئی میں بیٹا رہتا ہے نا، تو ادھر سے آئے گا کوئی دوست تو وہ کمبل دے گا میرے ابو کو دے دینا، اور جب بیٹا خود آئے گا تو اپنے ہاتھوں سے ابو کو پیش کرے گا نا۔ کہا ہم ادھر سے اللہم صلی اللہ کہتے ہیں، دور سے تحفہ بھیجا جاتا ہے اور قریب سے خود پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں موت کے بعد زندہ ہیں، وفات کے بعد زندہ ہیں۔ آپ کا نظریہ ہے یا نہیں ہے نا؟ تو ہمارا تو عقیدہ ہے، اور حضور کی قبر پہ سلام پڑھے اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، اور یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو پرنسپل نے پھر اس استاذ کو دیکھا کہ بتا یار یہ تو درود پاک پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہر جگہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت اکاڑوی نے فرمایا اصل میں عقل مندی کی بات ہے، ہمارے علماء ماشاءاللہ عقل مند ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کون سا درود آپ نے کہاں پڑھنا ہے۔ وقت ہے، تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے، ادھر سے اللہم صلی اللہ کر کے بھجوا دیتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں، ادھر سے ہم خود پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سا درود شریف کہاں پڑھنا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ کہاں کا مسئلہ کہاں پہ پڑھ لیں، تو اس لیے اس سے بچ لینا چاہیے۔ بات کیا تھی کہ جو شریعت سے ثابت ہے نا وہی عمل کرو، جو ثابت نہیں ہے وہ ڈھڈو نہ کڈو، اپنے پیٹ پہ اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ علماء حق، علماء دیوبند کی یہی دعوت ہے کہ دین کو حقیقی شکل میں مانو، جو اللہ رسول نے دیا اس کو اسی طریقے پہ مانو، اور جو اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے نا اس کو رسم رواج کیا تو بھائی دین نہ کہو۔ لوگ کہتے ہیں سنت اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ سنت ہے قابل تعریف، بدعت تو قابل تعریف ہی نہیں ہے نا، لیکن سمجھانے کے لیے اس کی ماہیت و حیثیت بتانے کے لیے سنت کی تعریف یہ ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، جس پر حضور اور حضور کے صحابہ نے پابندی فرمائی ہو، اور بدعت جو حضور اور حضور کے صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے دین سمجھ کے عمل کرو، نہ کرنے والے کو غلط کہو، یہ بدعت ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا